ڈاکٹر صاحب، ایک جانب بجٹ آیا ہے، مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، دوسری جانب وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومتی اقدامات کی وجہ سے مہنگائی کی شرح کم ہوئی ہے اور ملک میں معاشی استحکام آ رہا ہے۔ دیکھیں جی، میں اس پہ تو میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ جی جو اس وقت ہمارے اکابرین کی سوچ ہے، جی اور آج رات 12 بجے کے بعد جب یہ بریکنگ نیوز آنی شروع ہوں گی، جو میں نے کل بھی بات کی تھی کہ پے در پے بریکنگ نیوز آئیں گی کہ کیونکہ نوٹیفیکیشنز جاری ہوں گے، ظاہر ہے جی کوئی ایف بی آر کی جانب سے، کوئی کسی حصے میں بند ہو گئیں، کوئی پیٹرول بڑھ گیا، کس طرح یہ اب جو یہ ارینجمنٹ ہے اس پہ کس طرح قابو پاتا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ میں اس پہ جو ہے نا ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا جو دور ہے، جس کو کامن ایرا کہیں، اے ڈی بھی کہا جاتا ہے، اس میں جو ایک رومن حکمراں بڑا خوبصورت نوجوان تھا اور بڑی ینگ ایج میں اس کو روم کی بادشاہت ملی، کلاڈیس سیزر آگسٹس۔ تو وہ جو ہے وہ بڑا ظالم شخص تھا۔ اس نے شروع میں تو لوگوں کو بڑی امید تھی، روم کے لوگوں کو، کہ یہ کوئی بڑے اچھے کارنامے سر انجام دے گا، یہ وہ، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس کی اصلیت کھلی اور پتہ یہ چلا کہ جناب وہ جو ہے وہ لوگوں کو مار کے، اپنے اہل خانہ کو قتل کر کے، اور اپنے قریبی اس کے جو لوگ، اس کے جو عوام تھے ان کو، پھر اس کو بڑا شوق تھا یہ پینٹنگز کا اور یہ خوبصورت جو محلات ہیں ان کو تعمیر کرنے کا، اس کو بڑا شوق تھا۔ تو وہ روم سے کوئی یعنی روم شہر جو ہے اس سے کوئی 35 میل دور اس کا ایک اور رہائش گاہ تھی۔ تو وہ وہاں گیا، وہاں چلا گیا چھٹیاں وٹیاں منانے۔ پیچھے یہ ہوا کہ وہاں پہ کوئی چنگاری وغیرہ کسی نے جلائی اور شہر جو ہے اس میں آگ پھیلتی گئی اور تھوڑی دیر میں جو ہے پورا شہر جو ہے وہ بھڑک اٹھا۔ اس کو گریٹ فائر آف روم کے نام سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس وقت جو بادشاہ تھے، یعنی جو کلاڈیس سیزر آگسٹس تھے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جب شہر جل جائے گا سارا کا سارا اور تباہ ہو جائے گا، تو میں اس کی جگہ پھر ایک بہت خوبصورت عالی شان محل تعمیر کروں گا۔ اور اس کو وہ کیا کر رہا تھا اب اس وقت بادشاہ روم کا، اس کو تاریخ اس شخص کو، کلاڈیس سیزر آگسٹس کو، اس کے پہلے مختصر نام سے یاد رکھتی ہے، نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جب سارا تباہ ہو جائے گا تو میں یہاں پہ ایک سونے کا محل تعمیر کروں گا، اور گولڈن پیلس شاید اس نے کچھ بنایا بھی، اور بڑی دردناک موت پھر اس کی ہوئی کچھ عرصے کے بعد، جب اس کے شہر کے لوگوں نے جو ہے وہ ایک، اور اس کی فوج اور شہر کے لوگ اور وہاں کے جو بھی جوڈیشل نظام تھا اور باقی، تو اب اس موجودہ صورتحال کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ویسے ہی میرے ذہن میں آیا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہ پوچھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یار یہ ڈسکنیکٹ ہے، یعنی ابھی تاریخ سوچتی رہے گی کہ یار وہ بالکل ڈسکنیکٹڈ تھا، اس کو علم نہیں تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، وہ خوش ہو رہا تھا، وہ ایروگنٹ تھا، وہ کیا تھا، اس کے ذہن میں کیا تھا؟ یہ اس کے عوام تھے جو جل رہے تھے، چیخ رہے تھے، اور وہ سوچ رہا تھا کہ یہ جب جل جائے، دی گریٹ فائر آف روم، اس کو جب شیکسپیئر لکھتا ہے تو بڑے اس میں، اب سوال یہ ہے کہ یہ ایلیٹس ہوتی ہیں مختلف ملکوں میں جو مکمل طور پہ ڈسکنیکٹ ہوتی ہیں، اور انہوں نے کبھی چونکہ کسی جگہ جا کے بجلی کا بل نہیں دیا ہوتا، کہیں انہوں نے سبزی والے سے سبزیاں نہیں خریدی ہوتی برسا برس سے، اس سے پہلے تو یہ اکثر ملکوں کی ایلیٹ جو ہے، اکثر ملکوں کی اٹھائے گرے ہوتے ہیں نا، پھر داؤ لگ جاتا ہے۔ اکثر ملکوں کی تاریخ جو ہے، میں نے کہا نا پاکستان کا ذکر نہیں ہو رہا، اٹھائے گرے ہوتے ہیں، پھر کوئی چانس لگ گیا، پھر پہنچ گئے کہیں، کوئی داؤ، کوئی سازش، یہ وہ فلان ڈماکن۔ اب جو تاریخ
میں دیکھیں نا تاریخ کے اندر کیسے وہ اس کو کیا کہا جائے کہ کیا ہوا تھا وہاں پہ واقعہ، وہ مطلب لوگوں نے اس کو بڑا پاپولر تھا جب آیا. انٹرسٹنگ بات، بڑا پاپولر. اچھا تو میں صرف اس سے ہٹ کے ذرا موجودہ حالات پہ آتا ہوں. دیکھیں کل صبح 9:30 بجے سماعت شروع ہوگی خصوصی نشستوں کی. اس کے اوپر ایک بڑا بدنما سا منظر نظر آ رہا ہے کہ ایک تو پھر دوبارہ میں زیادہ اس پہ بات نہیں کرتا لیکن تقسیم ہمیں نظر آ رہی ہے واضح. اور دوسری جو بات ہے وہ جج صاحبان میں جو بڑی ایک افسوس کا مقام ہوتا ہے کسی بھی ریاست میں. اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری ایلیٹ پچھلے 15-20 دن، ایلیٹ میں کہتا ہوں سب، اس میں کوئی مطلب اس میں کوئی ایک آپ سمجھیں کہ یعنی پارلیمنٹ میں چلے جائیں تو کسی ایک پارٹی کا ذکر نہیں ہو رہا، اپوزیشن حکومت آ گئی. ابھی دیکھیں 15 دن 20 دن مہینہ جو ہے 2 مہینے 4 مہینے سال 2 سال 5 سال 8 سال اس ملک میں ڈسکس کیا ہوتا رہا ہے؟ معیشت. ہم نے آئی ایم ایف میں کیسے جانا ہے، ہم نے ایلیٹ کیپچر کیسے، یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوا. یہ تو اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے پہلے. لیکن جب یہ احساس ہو جائے کہ یار ہمارا کوئی کیا بگاڑے گا، کیا بگاڑ سکتا ہے ہمارا کوئی، جب کسی ریاست میں یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو جائے لوگوں کے اندر. آپ کو پتہ ہے کل جو ہے وہ سندھ کی ایک ہائی وے پہ ایک لاش ملی، اور وہ جو لاش ہے، میں یہاں پہ اس کی کوئی تصویریں وغیرہ نہیں دکھانا چاہ رہا، نہ کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک لاش ملی اور وہ لاش جو ہے وہ ایک اونٹنی کی تھی جو بیچ سڑک پہ پڑی تھی اور کی 4 ٹانگیں کاٹ دی گئی تھیں، جس کے بعد اس نے سڑک کے اوپر دم توڑ دیا. اور یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے جس نے ایک ٹانگ کاٹی تھی اس کو سزا نہیں ملی. تو اب جو ہے وہ سڑک پہ اس نے کہا اب یہ بھاگ بھی نہ سکے، تو وہ صبح اس کی لاش لوگوں نے اٹھائی اٹھنے کی، تو 4 ٹانگیں اس کی کٹی ہوئی تھی. اب سوال یہ سارا کہ جب یہ کسی ریاست کے اندر یہ تاثر قائم ہونا شروع ہو جائے کہ یہاں پر تو طاقتوروں کی پکڑ ہی نہیں ہونی، بلکہ ان کو مزید جو ہے، اور جو سزا یافتہ لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی معاملات طے ہو جائیں گے اور وہ بھی واپس آ جائیں گے. اور وہ اکراس دا بورڈ ہے، نہ کوئی جماعت کا ذکر ہو رہا ہے، نہ مطلب اکراس دا بورڈ جماعتوں سے ہٹ کے بھی تو لوگ ہیں نا، سارے کے سارے سیاسی تو نہیں ہیں، یہ سیاستدانوں کی بات تو نہیں ہو رہی. یہاں تو بات ہو رہی ہے آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ کی، جس میں ہر طبقے کے لوگ ہیں. وہ 4 ٹانگیں کاٹ دیں اس کی، اور وہ کیسے اس نے، وہ بھاگ بھی نہیں سکی ہوگی نا، زندہ اس کو پکڑا اور ایک ایک کر کے 4 ٹانگیں کاٹ دی، وہ چیختی رہی ہوگی. تو بات یہ ساری کہ اب جو یعنی بجلی کے بل مجھے بتائیں کہ اگر کسی کی 70,000 روپے تنخواہ ہے، یا 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے، یا 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ہے، فرض کریں 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ہے یا 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے، اور اس کا بجلی کا بل 1.25 لاکھ آ رہا ہے، یا 70,000 روپے تنخواہ ہے اور 1.5 لاکھ بجلی کا بل آ رہا ہے، باقی چھوڑ دیں پیٹرول اور گیس اور کھانا پینا اور یہ سارا. بجٹ الگ ہے، بجٹ میں ٹیکس الگ لگ رہے ہیں، بجلی الگ ہے، گیس الگ ہے، یہ 3 الگ الگ چیزیں ہیں. اور جو میں نے پہلے بھی کہا کہ بجٹ پیش کیا گیا اور منظور کیا گیا کہ درمیان 200 ارب خاموشی سے، شور شرابہ، یہ قرارداد، وہ آگے پیچھے دائیں بائیں، ایک ہلا گلا آپریشن ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. اس میں دھیان لگا کے یہ بجٹ کسی نے پڑھا بھی نہیں، شاید یہ بجٹ کسی نے اس پہ غور ہی نہیں کیا کہ یہ بجٹ میں ہونے کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اب دیکھیں ایریلیونٹ ہو گئے ہیں معاملات. یہ پارلیمنٹ تو پہلے ہی ایریلیونٹ تھی، ارینجمنٹ ایریلیونٹ تھا، مکمل ایریلیونٹ، کیونکہ جو فیصلہ سازی نہیں ہے، نہ نواز شریف صاحب فیصلہ کر پا رہے ہیں کوئی، نہ شہباز شریف صاحب کے وزیر اپنی مرضی کے لگا پائے، ایریلیونٹس ہے نا. مطلب یہ کیا ہے مجھے بتائیں. نہ کوئی معاشی پالیسی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ کوئی لانگ ٹرم پالیسی ہے. مسلم لیگ نون ہے، بڑی اقتدار میں رہی ہے، زبردست ان کی ٹیمز ہیں، ان کے کارکن ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا بجٹ بنا رہا ہے، کون بن رہا ہے. اچھا بجٹ کون بنا رہا ہے؟ تو ایک ٹیم ہوتی ہے آپ کی ماہرین کی، لوگ بیٹھتے ہیں اس پہ، جی یہ تو آئی ایم ایف نے بنایا بجٹ. اب آئی ایم ایف کو کوسیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ امریکہ ہے اور امریکہ کی سازش ہوئی ہے تو آئی ایم ایف کے، یہ جو قرارداد آئی ہے نا وہاں سے، یہ آپ سمجھ لیں اس ارینجمنٹ کا سائفر ہے کہ ہمیں ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے وہاں سے قرارداد. اتنی تھوڑی دیر میں ایسے گھوم پھر کی چیزیں جو ہے نا، اب ہمیں ہٹانے کی سازش ہو رہی ہے. ان کو ہٹانے کی سازش کو لایا کون ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں ان کو لایا کون ہے؟ بھائی ان کو ہٹانے کی سازش ہو رہی ہے. اچھا وہ جو ہے
اب ایشو یہ ہے کہ اس سے نکلنا کیسے ہے، کیونکہ بوجھ تو پڑ گیا پوری قوم پہ. ٹھیک ہے نا، یہ تو پوری قوم جو ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، خواجہ آصف صاحب ہوں یا رانا ثناء اللہ صاحب ہوں، باقی لوگوں کے آپ اگر بیانات اور ٹویٹس اور چیزیں ساری دیکھیں اس بجٹ سے ریلیٹڈ، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ خود بھی اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ اس کی حدت آنے والی ہے. پیپلز پارٹی بھی محسوس کر رہی ہے کہ اس کی جو حدت ہے. دیکھیں 1 سال پہلے کیا ڈسکس ہو رہا تھا، 2 سال پہلے کیا ڈسکس ہو رہا تھا، کتنی مہنگائی، کتنی مصیبتیں، کتنے پرابلمز، کیسے گزارا ہوگا، تنخواہیں، بے روزگاری. 3 سال پہلے کیا ڈسکس ہو رہا تھا، 4 سال پہلے کیا. اور آج یہ ہو رہا ہے کہ جی وہ تو بہت کم تھا، اس کو بہت زیادہ بڑھا کے اب جو ہے وہ ہم جائیں گے اور مزید ان سے قرضہ لیں گے. یہ جتنے بیٹھے ہیں نا، یہ ہمارے جو اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھی موجود ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، یا نیچے جو سیکیورٹی گارڈز ہیں یا ہمارا اسٹاف ہے، یہ جو سارا دن یہاں یا باہر سڑک پہ جو لوگ جا رہے ہیں، جو کام دفاتر میں کر رہے ہیں، یہ ان کی تنخواہوں پہ، یہ ان کی تنخواہیں یا ان کی آپ سمجھ لیں بھیک یا خیرات، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اس میں سے جو پیسہ کٹ رہا ہے اس پہ یہ آپ کی ایلیٹ اکڑتی پھر رہی ہے. ان کے ٹیکسوں کے پیسے پہ پل رہے ہیں یہ، ٹھیک ہے. اور سوال یہ ہے کہ یہ ان سے زیادہ خون نچوڑیں گے تو ان کے خرچے اللہ تللوں میں اضافہ ہوگا. تعلیم کا بجٹ ہو، بھائی اسکول کہاں ہے، کون سا سرکاری اسکول. صحت کا بجٹ، کون سا سرکاری ہسپتال، کون سے لوگ سرکاری اسپتالوں میں دھکے. یہ سرکاری، اب تو عام لوگ بھی پرائیویٹ اسکولوں میں جانے میں مجبور ہیں، پرائیویٹ کالجز میں جاتے ہیں. تو یہ کیسے سے نپٹیں گے. سیاسی جماعت لے کر آئی ہے بجٹ. اب سیاسی جماعت جو ہے یا تو اس کو اون کرے، اب اون بھی کیسے کریں. آئی ایم ایف، اچھا جانا بھی، دوسرا نقطہ یہ کہ جانا بھی ضروری تھا آئی ایم ایف. اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں تھی کہ آئی ایم ایف کے بعد ہم جائیں گے، لیکن اس میں طریقہ کیا تھا. ایشو یہ تھا کہ اس میں اخراجات کم کرتے. جو میں ہمیشہ بات کہتا ہوں کہ عوام کا احساس ہونا اس بات کا کہ ہم اور ہمارے حکمراں ایک ساتھ پرابلمز میں ہیں. یہ جب سعودی عربیہ اور یو اے ای کے اندر جو حکمراں ہیں، جو آج آپ کو بڑے ملک نظر آتے ہیں، آپ ذرا ان کی 40-50 سال پہلے کی تاریخ دیکھیں. یہ اپنے عوام کے ساتھ خیموں میں بیٹھے ہوتے تھے، لوگوں کے ساتھ خیموں کی ان کی تصویریں نظر آئیں گی، ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے ایسے انہوں نے ترقی کی. ایشو یہ ہے کہ جب لوگوں میں بیٹھنے نہیں، لوگوں کو جواب ہی نہیں دینا، وہ بات ہی نہیں کرنی، تو نہ بحث کرنی ہے، نہ بات کرنی ہے، نہ اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے کسی کی، نہ کسی نے پوچھنا ہے کہ نہ کوئی نیب کی کیس معاف کرا دو، یہ کرا دو، فلاں کروا دو. بچے باہر ہیں، حکومت شو نہیں، 6-7 مہینے 8 مہینے کوئی بات نہیں ہے، بچوں باہر چلے جاؤ، پھر دیکھ لیں گرمی کا موسم ہے تو مطلب ہے کہ ذرا گھوم پھر کے آؤ، سوئٹزرلینڈ کے چکر لگا کے آؤ. اچھا کھانا پکانے سے ایشو ہوگا، نوکروں وغیرہ کو بھی لے جاؤ یار، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی تو وہ بھی تو کروڑ پتی ہیں نا، خیر ارب پتی ہیں. تو یہ صورتحال اب کیا ڈیولپ ہوگی یہ میں نہیں جانتا، لیکن میں اتنا ڈسکنیکٹ میں نے شاید کسی پولیٹیکل ارینجمنٹ کا، جو بھی ارینجمنٹ ہے پولیٹیکل ہے، پولیٹیکل ارینجمنٹ کا اتنا ڈسکنیکٹ نہیں دیکھا کہ اون ہی کوئی نہ کرے کہ یار آ کے کہیں کہ بھائی یہ ایشو ایسے ہے، ایسے ہے، ایسے نہیں. تب خاموش سناٹا.